ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ المعارج ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ انسان فطرتاً کمزور اور تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان آیات مبارکہ میں انسان کی چند بنیادی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو ان کمزوریوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جو مستقل نماز پڑھنے والے ہیں۔ کسی قسم کی سستی، کسی قسم کی آرام طلبی، کوئی مصروفیت، کوئی دلچسپی ان کی نماز کی پابندی میں آڑے نہیں آتی۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے رب کے حضور عبادت کو بجا لانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ علی صلاتہم دائمون کے ایک اور معنی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ پورے سکون اور پورے خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارتے، مارا مار پڑھ لی اور نماز سے تیز تیز فارغ ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر یہ کہ نماز کے دوران ادھر ادھر التفات بھی نہیں کرتے۔ عربی زبان میں دائم کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں، رکے ہوئے کے ہیں۔ ٹھہرے ہوئے پانی کو مائے دائم کہا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد ہے وہ نماز جو ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس شخص نے پھر نماز اسی طرح تیز تیز پڑھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم پھر دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ غرض جب 3 مرتبہ یہی معاملہ پیش آیا تو اس شخص نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، مجھے اس کے سوا نماز نہیں آتی، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نماز کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے خوب اچھی طرح وضو سے تیار ہو، قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تکبیر تحریمہ کہو، اور قرآن کا جو حصہ تمہیں آسان ہو، جو تمہیں یاد ہو، اسے پڑھو۔ پھر رکوع کرو، تمہارا رکوع بھی پورے اطمینان کے ساتھ ہو۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا سیدھا کھڑا ہونا بھی پوری طرح حالت سکون میں ہو۔ پھر سجدے میں جاؤ، تمہارا سجدہ بھی پورے اطمینان، ٹھہراؤ اور سکون سے ہو۔ پھر سجدے میں بیٹھو اور اس بیٹھنے کی کیفیت میں بھی اطمینان کی کیفیت نمایاں نظر آئے، اور پھر دوسرا سجدہ کرو۔ فرمایا یہ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ کرو، اور پھر پوری نماز کو اسی طرح مکمل کرو۔ ناظرین کرام، نماز کا ثواب اس میں موجود خشوع اور خضوع کے حوالے سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر جب واپس ہوتے ہیں تو ان میں سے بعض کے لیے نماز کے ثواب میں سے 10واں حصہ، بعض کے لیے 9واں، بعض کے لیے 8واں، بعض کے لیے 7واں، بعض کے لیے 6واں، بعض کے لیے 5واں، بعض کے لیے 4تھا، بعض کے لیے 3را اور بعض کے لیے
آدھا ہی لکھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، غور کیجئے کہ ایک ہی جیسی ظاہری صورت، وقت اور مقام، اس سب کے باوجود ثواب میں فرق رہ جاتا ہے، اور ثواب کا یہ فرق نماز میں انسان کی قلبی توجہ اور ذہنی یکسوئی میں اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو خشوع و خضوع کی کمی سے ثواب کم اور خشوع کی زیادتی سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی